إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. My respected brothers, it's Allah's great blessing that we are sitting in Allah's house to remember Allah subhanahu wa ta'ala. This is the greatest blessing Allah subhanahu wa ta'ala can award to me, that we sit in Allah's house to remember Allah and in the presence of one Wali Allah. Some of the people, they blame us that we talk more about the personality, but that's what the Quran tells us. When we read through the Fatiha, it is Nasratul Mustaqim. We ask Allah guide us to the right path. But then Allah guide us to the personality. Siratal Ladina An'amta Alayhim. Ya Allah guide us to the path of those people who are blessed. And the first in the Quran, Hazrat Abdullah ibn Abbas in his tafsir, he mentioned in this verse, the explanation of this verse in another verse in Surah Al-Baqarah, which says, An'ama Allahu lin-nabiyyina was-siddiqina was-shuhada was-salihin. That who are those four groups who are blessed? Allah is telling us to follow their path, to the Nabiyyin, Siddiqeen, Shuhada and Salihin. And Salihin is that group which will live until the day of judgment. So Allah tells us to follow the living personality. Otherwise, a human can be misguided. It's not everyone's ability to understand Quran and Hadith. Some people, when we say we Hanafi or Shafi, some people don't like this. They say you need to follow Quran and Sunnah. So when we say we are Hanafi or Shafi or Maliki, that means we follow Quran and the Sunnah and Hadith the way they understood. Because we think no one can understand better than those four Imams. So we follow Quran and the Sunnah the way they understood. And the people who gone beyond them, many of them are misguided. And the Prophet you can ask any Imam. So may Allah give us ability to follow Quran and Sunnah the way the people who are the blessed, they understood. So today's gathering is about the Qiyam Sharif. And Sayyid Abdullah Jilani Rahmatullah Alayhi, who was a great Wali Allah. And in his time, and he will be remembered forever because of his work he has done for the teaching of Islam. And today, as per our tradition, we will start this gathering with a Khatmi Fatiha Sharif. This is a zikr done regularly in the evening and in the morning. And this combined with some surah of the Quran, some Allah's names, and some of the du'as. Please read through the Fatiha Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Durud Pak sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. 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 Surah Al-Nashr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Nashr al-Sadr wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka
سورہ اخلاص نازل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم. Request Imam sir, take it inshallah please. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. درود پاک صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نائب کلمہ and we will recite them together inshallah. یا اللہ 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 یا عزیز 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 یا ودود 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 یا کریم 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 یا وہاب 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 یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا
حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا قاضي الحاجات 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 يا رافع الرياض 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 يا حل المشكلات 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 يا كافي المهمات كافي المهمات يا 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 كافي يا شافي الأمراض 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 يا منزل البركات 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 يا مسبب الأسباب 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 يا رافع الدرجات 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 يا رافع يا مجيب الدعوة 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 يا مان الخائفين 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 يا خير الناصرين 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 يا دليل المتحيرين 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 يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا مفرح المحزونين 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 رب إني مغلوب فانتصر 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم أرحم الراحمين رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين لا إله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استرني بسترك الجميل 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 حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم Breathe in, say Allah, when you breathe out, say Hu, and focus for your chest. If you don't have one, try to find. I will read Sajasi, then we will do the loud Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نقش بند عالم نقش مراقب نقش جناب بند نقش بند خدا کا رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی گھرائی کے لیے بخشے حمزہ کی خطائیں انبیاء کے واسطے خواجہ نقش بندہ بخدا کے واسطے وہ نہیں حملہ کی دربار ہے بے غفور ان حضوروں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور حضرت صدیق اکبر آئے گا مصطفیٰ حضرت سلمان فاطمہ کے شاہدہ حضرت قاسم و جعفر صادق امام بائی جبر بدا بزرگ جائے نام بو علی صالح دیوس کے مدانوی عبدالفاد کا جزانی شاہ رضاوی خواجہ محمد افغان شاہ دمبر کمال حضرت بابا سماتی و سید امیر اقلال آفتابی نقش بندہ شاہ بہاودین زمین حضرت خواجہ علاؤدین اطار ولی شاہ یعقوب اللہ حضرت شاہ محمد عزیز محمد والا شاہ خواجہ کمی حضرت باقی باللہ باق برگوث رحیم مجد رسانی نامر خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ باس خواجہ خواجہ محمد بارسا شاہ اللہ شاہ محمد علیہ خواجہ فیض اللہ محمد بارسا کرکرم بابا سبیر محمد صاحب جن نشان بور جن کے علم رشدی سے آیا وہ سخی ابن سبیر حافظ کریم حافظ دار جناب حضرت الکریم راسل باس پہلے ہادی دین مبین صاحب الوزیر خواجہ نواب الدین آج محمد علمین ان کا جواب وہ حاصل سرندر وقت کے پیارا کام بلا عالم شاہ آدم کامل اکمل بلی لقدم قبلہ سبا خواجہ محمد علی جانوی کا صدق ایسے پیارا نام ہے ہر گھڑی میں جانے جن کا فیض عام ہے رام جہاد میں بلا کر دے دیا اس میں جانے میں جو سنگیاز میں خموش میں از تو پہلے حضرت خواجہ مرضو الہی سن لے میری التجا منزل مقصود کے پہنچا تو سب کو اے مولا یا الہی سب دعائیں اس سے مقبول ہوں جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں اللہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سے گزر جائے گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. For the remaining program, there are going to be a few more knocks and hums and speech as well. I had prepared a speech in PowerPoint and all that, but I'm just going to go through all of this from my printout I have here. Whenever in our Sunni Hanafi Salasil, we all have murshid. Some of us might not have murshid to follow. So my aim ever since I've been here and Hazrat Khaja Mahbubullah Sarkar started coming here to England, this is his third visit. I've always tried to invite him here. He's been kind enough to come here and give us this opportunity to sit together, do zikr and hear knocks and all that. But my recommendation to you is whoever has not done bad with anybody after this mantle, before we go to the community hall for Langar Sharif, please come here, introduce yourself to him and do bad if you've not done bad to anybody. One of the gifts I've been, alhamdulillah, back with him since 1997. One of the gifts I was given at the time of that was the wird, 300 times Ya Hayyu Ya Qayyum with 100 times before and after Durood Sharif. And I've been doing that ever since after Fajr prayer. And alhamdulillah, there are blessings which are beyond explanation. But one day, a couple of years ago, I was coming home from work, driving, and I thought, what did I do today? Then I woke up, offered Fajr prayer, then Khatme Khajgan Sharif, then this tasbih, which is gift of my Murshid, Khaja Mahbubullah Sarkar, and my brain just got stuck there. 300 times Ya Hayyu Ya Qayyum, 300 times Ya Hayyu Ya Qayyum. You recited, you did tasbih, you did zikr 300 times Ya Hayyu Ya Qayyum, and then for the remaining of the day you forgot. I feel ashamed, I felt ashamed, I felt embarrassed that for the remaining day I forgot to remember these two words, Ya Hayyu Ya Qayyum. And after that I kept reciting it whenever it came into my mind, Ya Hayyu Ya Qayyum, driving, walking between offices when I'm not working, Ya Hayyu Ya Qayyum, and I'd like you to join with me to recite this, because this is the name of the Almighty Allah. This is two words, Ya Hayyu, very common, we all know the meaning. Ya Hayyu, oh who is alive, and that's Almighty Allah. Qayyum, who is the eternal. Yeah? Ya Hayyu Ya Qayyum, I'd like you to join with me for a few seconds. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu. Loud enough to, mashallah, rock this building. Muslims are accused of not having fun. This is how we can have fun. And believe me, I have been doing this for a few years now. I have no likeness for music. I have no taste for anything else. This is my enjoyment. And if you do that in your spare time, whenever you are free, whenever you're not doing anything, whenever or whatever your Murshid has told you to do. So Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 Ya Ki Mawla machi har taraf dhum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Rahim Ya Kareem, tu hai sabse azim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Mere rahmatan lil alamin, Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Jo bhi
مانگا دیا تو ہے نور علیم یا حیو یا قیوم 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 حیو یا قیوم. Jazakallah. Jazakallah. Now I'd like to call upon Brother Abrar, who's going to recite an Sharif. Brother Abrar. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی علی حسیننا صلی علی محمد سبحان اللہ. صلی علی کریمنا صلی اللہ. سارے پڑھ دو جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ. دو تین پنجابی اشعار. اور لگیاں توڑ نبھاؤندا مدینے والا سونا. اور لگیاں توڑ نبھاؤندا مدینے والا سونا. اور سب دی بگڑی بناؤندا مدینے والا سونا. مدینے والا سونا انہاں نوں سونے مدینے والا سونا. جے منگیے چاراں دا صدقہ پنجاں تے باراں دا صدقہ. جے لگیے چاراں دا صدقہ پنجاں تے بارہ دا صدقہ. او سب دی بگڑی بناؤندا مدینے والا سونا. او سب دیاں توڑ نبھاؤندا مدینے والا سونا. سبحان اللہ. ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے. تاجدار زمانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے. ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے. تاجدار زمانہ مدینے میں ہے. جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں. جس کی خاطر بنائے گئے دو جہاں. وہ رسول یگانہ مدینے میں ہے. وہ رسول
تجھ کو واز مبارک حرم کی فضا، تجھ کو واز مبارک حرم کی فضا، میں مخالف نہیں ہوں تیرے ذوق کا، پر یہاں میرا کیسے ہو سجدہ ادا، پر یہاں میرا کیسے ہو سجدہ ادا، یار کا آسمانہ مدینے میں ہے، یار کا آسمانہ مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ مدینے میں ہے، غمزدہ غم کے مارو مدینے چلو، غمزدہ غم کے مارو مدینے چلو، بے کس و بے سہارا مدینے چلو، اٹھو اے دل فگارو مدینے چلو، رحمتوں کا خزینہ مدینے چلو، رحمتوں کا خزینہ مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ مدینے میں ہے، سبحان اللہ. ہے مدینے میں جلوہ اے نور خدا، ہے مدینے میں جلوہ اے نور خدا، ہے خدا ہی وہی جلوہ تو کیا، اس کو دوزخ سے کیا کام جس کا ہوا، اس کو دوزخ سے کیا تھا جس کا ہوا، دو گھڑی بھی ٹھکانہ مدینے میں ہے، دو گھڑی بھی ٹھکانہ مدینے میں ہے، دیکھ لو باغ جنت یا عرش بری، دیکھ لو باغ جنت یا عرش بری، دیکھ لو پھر کہ ساری کی ساری زمین، دونوں عالم میں سائم کہیں بھی نہیں، دونوں عالم میں سائم کہیں بھی نہیں، جیسا مہمان خانہ مدینے سبحان اللہ. جیسا مہمان خانہ مدینے میں ہے، ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، تاجدار زمانہ مدینے میں ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. Jazakallah. This was Brother Ibrar, who's recited a very beautiful naat. Ever since I've moved here, I've spoken to many brothers and many sisters as well, in fact. And the children who were born here, their view has been that there are very few speakers who speak in English. I was born in Punjab, so by birth I'm Punjabi. My education was in Urdu. My brain slightly changed into Urdu. Then back in 2003, I moved to Britain. I don't want my brain to turn English. That's fine by me. Urdu brain, my thinking is in Urdu. But I've spent some time on preparing myself with the aid of the technology
Imam Saab has been kind enough to look at the presentation just to give me a few suggestions and ideas. Now, I've put two ayah here. The first ayah is the very first ayah of Quran Majid, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. We all know the meaning of it. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. The translations I saw when I was doing that, most of them say, praise be to Allah, the sustainer of the world. My thought about Alhamdu, it's not just Hamdu, it's Alhamdu, the praise, the best praise. There should be no question about it. That's our belief. Alhamdu, that is what we need to understand. Alhamdu. The Arabic for Urdu speaking, for Punjabi speaking, it's very simple. The basics of Arabic are very simple. We have brothers named Ahmed, Hamid. So the words are derived from the basic word Alhamd. The praise is for Almighty Allah. Rabbil Alameen, the sustainer of the world. Again, no question, no doubt about it. The second ayah I've chosen is from chapter 21, verse 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. And we have not sent you but as mercy for all the mankind. This is very simple again. We've heard about it. We have no doubt about it that the Huzur Akram sallallahu alayhi wa sallam was sent as the mercy for all the Alameen. But the point that needs to be noted here is Rabbil Alameen. It's our belief that as long as Allah wants, He is the Rabb of all the world. There is no question about it. As long as He wants, as long as He knows, as long as He desires, He is the Rabbil Alameen. We cannot dispute it as Muslims. But by comparison, if we compare that ayah with Rahmatan lil Alameen, the word Alameen is the same. Rahmatan lil Alameen, Rabbil Alameen. As long as He is Rabb, Rahmatan lil Alameen, Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam, Rahmat is going to be us. Now it's down to us to find it. How do we find it? That's the question which we need to ask. I'm afraid I'm not going to give you answers. I'm going to give you food for thought. You have to think about it. You have to find the answers for yourself. The answers are not difficult to find. The first thing is we have to believe. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير شره من الله تعالى والبعث بعد الموت. All of that is in that few words. We all believe that the pillars of Islam are there. We have to follow them. There is no question about it. Pillars is masjid, mashallah. Beautiful masjid has pillars. But without these paints and ceiling and carpets, the masjid is not going to be beautiful. The pillars are there. We need to establish what are the things we need to beautify our religion. Okay? So, Rabbil Alameen's Rabbubiyat is going to be always there. Rahmatan lil Alameen's Rahmat is going to be always there. It's just a question of finding the ways and means of finding them. And that one way of finding that is through mahafil like this. Now we all know about Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam's Miraj. You can read the slides from here, but I'm just going to go through the summary of my message as I understand from the Waqia Miraj, of the journey of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam to meet Almighty Allah. Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam went and met with Almighty Allah. There are people who will dispute whether it was physical miraj or was it a dream, or it's not for us to think about it. Who are we to think about how Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam met with Almighty Allah? It's the Allah who's meeting with His Mehboob. That has nothing to do with us. Allah and Huzur Akram sallallahu alaihi wasallam met with each other. The things that took place during that time,
when Hazur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam reached the nearest heaven, the gatekeeper asked, who's there or who's accompanying you? When Jibreel alayhi salam asked the gate to be opened, the Jibreel alayhi salam replied, Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam. The gatekeeper said, has he been called? Jibreel said, yes. Then it was said, he is welcome. What a wonderful visit his is. Then I met Hazrat Adam alayhi salam and greeted him, and he said, you are welcome, O son and a prophet. So in the first heaven, Hazrat Adam alayhi salam met with Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Adam alayhi salam met with Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muhammad, peace be upon him, was in this world just over 1400 years ago, and he meets Hazrat Adam alayhi salam. There is a hidden message there. Hazrat Adam alayhi salam arrived in this world long time ago. Hazrat Muhammad, peace be upon him, was in this world long time after him. There is a hidden message there. I will come to it in a moment. On the second heaven, Musa alayhi salam and Yahya alayhi salam met with Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam. On the third heaven, Yusuf alayhi salam met with Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam. On the fourth heaven, Idris alayhi salam met with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then Hazrat Harun alayhi salam. Then on the sixth heaven, Musa alayhi salam met with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam moved on to the next heavens, then Musa alayhi salam cried and said, this young man is going to have an ummah whose people are going to be forgiven and they will enter into paradise in higher numbers than my ummah. Subhanallah. Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam went on to seventh heaven and met with Ibrahim alayhi salam. We all know that. We've heard it several times since we were small children. But all of these Anbiya and Rusul, they were long time before Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam. We all know that. And they all met Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam on his way to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Now the question, after all of these, the question arises before Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam met with Almighty Allah. Do we consider all of these Anbiya to be alive? When I've just added one part of the hadith there that describes it, that the gatekeeper asks who is it, and then he's greeted by Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam is greeted by the Prophet. Now that is the same on every heaven. When Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam completed his meeting with Almighty Allah, he was given a gift of 50 prayers for us. We all know that 50 prayers, which were eventually reduced to 5. How was that reduced? Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam completed his meeting. On his way back, when he met with Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam said, your ummah is going to find it very difficult to offer 50 salah. And we all know that 50 salah is far too many. Some of us find it difficult to complete 5. So Hazrat Musa alayhi salam said, go back to Almighty Allah and ask for a reduction. These were then reduced to 40 and 30 and eventually to 5. Now, who was making all these recommendations? Hazrat Musa alayhi salam. We all know that when Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam was in this world conveying Allah's message to Muslims, Musa alayhi salam was not present. I have not come across any single Muslim or any other person who would say, no, I'm going to offer 50 salah. Because Musa alayhi salam was not alive at the time of Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam. How dare people say that Hazur Akram sallallahu alaihi wasallam is not alive? How is that possible? And that is why we say, As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. And that is in the ahadith. Again, people dispute that number of times. These are the references in case if anybody wants to have references to go through all these things again, I can provide it to them.
Now, this hadith from Sunan Abu Dawud that clearly states on Friday recite more Durood Sharif. Not that we shouldn't recite it on any other day, but on Friday recite more Durood Sharif. And I've underlined a couple of parts of this hadith. One Sahabi radhiyallahu ta'ala anhu asked him, what will happen after your Wisal? How will that Durood be presented to you? Because he said it will be presented to you, especially on Friday. Then after your Wisal, how will that Durood Sharif be presented to you? Subhanallah. And he said, Subhanallah. he said that the body, the soil or the earth cannot consume the bodies of the Anbiya because it's forbidden. Subhanallah. Subhanallah. No. For us, when we say As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah, I believe that message goes to him. When I recite Durood Sharif, I believe and is proved from this hadith that that Durood Sharif goes to him and it's presented to him. Now, another hadith from Tirmidhi Sharif, As-salamu alayka ya Ahl al-Kabur. We've heard about it. We have been asked to read this hadith whenever, read this dua whenever we go to Qabristan. Ya Ahl al-Kabur. People say that, we can't say Ya Rasulallah. Ya Ahl al-Kabur. If there were live people living like us in the graveyards, they wouldn't be here, or we wouldn't separate them from us. As-salamu alayka ya Ahl al-Kabur. It's evident from this hadith. Another hadith, Prophet peace be upon him said, if any one of you greets me, Allah returns my soul to me and I respond to the greeting. Subhanallah. Subhanallah. Now that hadith is from Abu Dawud. When people start arguing about it, they forget who they are talking about. Here we talk about human rights, hukukul ibad. My understanding is, and Imam Sahib or Dr. Sahib will correct me if I'm wrong, hukukul ibad, Allah has given the authority to all human beings that they forgive and then Almighty Allah will forgive for those hukukul ibad. Hazur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, when he was born, as a small child, he put his forehead down in sajda and said, Rabbi habli ummati. We have all heard about it. Ummati, I am the ummati. I don't care if there are hundreds and thousands of ummati. If I want to show my love to my Rasulullah, he is only mine. Subhanallah. That is the kind of love that each one of us has to have. And then we'll be successful. Subhanallah. Okay, so mother's love, we all know about it. Allah subhanahu wa ta'ala loves each one of us more than 70 times. How much more, nobody knows. More than 70 times the mother loves. How much a mother loves his baby, her baby. The best love for a baby is when he is tiny, very tiny. Only one language that a baby can speak, crying. He's hungry, he'll cry. He's happy, he'll cry. He wants to go to bed, wants to sleep, he will cry. That is the time when the baby gets maximum love from the mother. When we grow up, 10-year-old, 12-year-old, the son or daughter comes home and says, Mom, I need food. Oh, he can wait. He's not going to start crying if I delay it by 5, 10, 15 minutes or so. But when the baby cries, mother runs around and tries to feed that baby or do whatever is necessary to stop him from crying. But when we go to Almighty Allah to ask for His blessings, we need to be like that baby. By comparison, compare the strength of a mother with that baby. If we are not crying when we are asking for His blessings, and if we do not present ourselves like that baby, we're not going to probably get the rewards. Subhanallah. Subhanallah. So we need to keep that in mind, and we need to
And this hadith as well, Allah is more merciful than this mother. So again, it's down to us how we apply that. Okay. Jazakallah khair. These were few words. I hope I've not made any mistakes. Otherwise, Imam Sahib is going to take me in a corner afterwards. But I would like to call upon Shad Beg Sahib to quickly recite in Naat. Sallallahu alayka ya wa sallam alayka ya Habiballah ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. میری جان تم پر فدا کملے والے سبحان اللہ. مجھے اپنا جلوہ دکھا کملے والے میری جان تم پر فدا کملے والے مجھے اپنا جلوہ دکھا کملے والے میری جان تم پر نہ منزل ہے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ نہ منزل ہے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بہت ٹھوکریں میں کھا چکا کملے سبحان اللہ. میری جان تم پر بھڑکتا ہے دوزخ نکلتے ہیں شعلے بھڑکتا ہے دوزخ نکلتے ہیں شعلے جلا میں جلا آ بچا کملے سبحان اللہ. والے میری جان تم پر نہ پوشاک پہنی نوڑے دشالے نہ پوشاک پہنی نوڑے دشالے تو کمبل میں ہی خوش رہا کملے والے سبحان اللہ. تو کمبل میں ہی خوش رہا
سبحان اللہ میری جان سبحان اللہ تم پر فدا کملے والے میری جان تم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں دعوت دوں گا میرے بہت ہی قابل احترام بزرگ صوفی سلیمان صاحب کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمیں دو منٹ پکڑے میں بیٹری لے کے آتا ہوں اس کی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.